بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری، اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی گفتگو کا آغاز میں محکمہ صحت سندھ کے ملازمین کو زبردست خراج تحسین پیش کرنے سے کروں گا۔ ان طبی اور نیم طبی ملازمین کو میرا نہیں بلکہ سندھ ماں دھرتی کے تمام ان غیور عوام کا سلام جنہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ اپنے حق اور حقوق کے لیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آواز بلند کی، اور گرینڈ ہیلتھ الائنس کے اس تاریخی احتجاج کے دوران جو ایک کربناک اور دردناک اس تحریک کا پہلو رہا، وہ گزشتہ ایک ماہ سے سرکاری ہسپتالوں میں آنے والے او پی ڈیز میں ان لاکھوں مریضوں کو معمول کا اور ہنگامی طبی امداد کا نہ ملنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تحریک یکایک یا بغیر نوٹس کے نہیں شروع ہوئی تھی۔ ہیلتھ الائنس کی جانب سے علامتی طور پر 5 اکتوبر سے اس تحریک کا آغاز شروع کیا گیا تھا، جس میں 2 گھنٹے تمام او پی ڈیز کو بند رکھنے کا ایک علامتی بائیکاٹ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور حکومت سندھ سے بار بار درخواست کی گئی تھی کہ وہ ان کے معاملے کو دیکھیں اور ان کے اس بنیادی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن یہ حکومت سندھ کا نہیں بلکہ ہماری وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک سر پر طوفان نہ آ جائے اس سے پہلے وہ جاگتی نہیں ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں جو ایک اور مزید دردناک پہلو ہے، وہ وزیر صحت سندھ کی جانب سے بار بار جلتی پر تیل ڈالنے کا وہ کام جو ان کے مختلف ریمارکس کبھی نرسوں کے بارے میں کبھی ڈاکٹروں کے بارے میں دیے گئے۔ بہرحال ان تمام باتوں کو اب دہرانے کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ خوش آئند بات یہ ہے کہ حکومت نے نیک نیتی کے ساتھ یا کسی مصلحت کے ساتھ ان متاثرہ ملازمین کے گرینڈ ہیلتھ الائنس سے باقاعدہ مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جو مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں صوبائی وزراء کو شامل رکھا گیا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر جس محکمے کا یہ معاملہ ہے اس محکمے کی وزیر صحت کو اس کمیٹی سے دور رکھا گیا ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا جواب تو میں نہیں دوں گا بلکہ اس کا جواب حکومت سندھ کو ہی دینا ہوگا۔ مذاکرات کے آغاز میں
ایک طرف مذاکرات اور دوسری جانب میڈیا میں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا عوام کو یہ بتانا کہ یہ 22 ارب روپے کا مسئلہ ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں وزیر اطلاعات سندھ سے کہ اگر یہ 22 ارب روپے کا معاملہ ہے تو جس وقت آپ رسک ہیلتھ الاؤنس کا اعلان کر رہے تھے اس وقت آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ 22 ارب روپے کا معاملہ ہے یا 12 ارب روپے کا معاملہ ہے؟ اور اگر معلوم ہونے کے باوجود آپ نے یہ 22 ارب روپے دینے کا فیصلہ کیا تھا تو میں یہاں یہ بھی شرجیل انعام میمن صاحب سے پوچھوں گا کہ اس 22 ارب روپے میں آپ نے ذاتی طور کے اوپر اپنی آمدنی میں سے کتنے کروڑ یا کتنے ارب روپے ملائے ہیں جس کا آپ کو بہت صدمہ ہے؟ یہ قومی خزانے کی وہ رقم ہے جو حکومت اس صوبے کے غریب محنت کش عوام کے خون پسینے کی کمائی سے جمع کرتی ہے ٹیکسوں کی صورت میں۔ اگر آپ نے ہیلتھ رسک الاؤنس محکمہ صحت سندھ کے ملازمین کو دیا تو یہ وہ ملازمین ہیں جنہوں نے کورونا 19 کی عالمی وبا کے انتہائی وقت میں موت کے کنویں میں کفن پہن کر اپنے پیشہ وارانہ فرائض سر انجام دیے اور اس جنگ اور جد و جہد میں جانوں سے بھی گئے۔ ان کو اس وقت آپ نے سیلوٹ کیا، پولیس کے ذریعے گارڈ آف آنر دیا اور کہا کہ یہ ہمارے قوم کے ہیرو ہیں۔ جی ہاں، یہ ہماری قومی سلامتی کا نشان ہے۔ یہ وہ لازمی ملازمت کا ہمارا وہ حصہ ہے کہ جو نہ تو موسم کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہیں، نہ تہوار کو دیکھتے ہیں، بلکہ 24 گھنٹے انسانی جانوں کو بچانے کی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ اور محکمہ صحت ان لازمی سروسز میں شامل ہے کہ پہلے ڈاکٹر کے لگے ہوئے اسٹیکر کو اس شہر کے اندر عزت دی جاتی تھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ سائیں سرکار کی 15 سالہ حکومت میں ڈاکٹر کی عزت تو کیا، یہاں عزت دار آدمیوں کو عزت ملنا ہی جو ہے مشکل اور محال ہو چکا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ عوام کو یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ اجلت میں انہوں نے ہیلتھ رسک الاؤنس محکمہ صحت کے ان ملازمین کو بھی دے دیا جن ملازمین کا اس جنگ سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میری مراد سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ان ملازمین کا یہاں ذکر میں کر رہا ہوں جو نہ تو موت کے کنویں میں تھے اور نہ وہ کورونا وارڈ کے اندر کسی مریض کا ٹیسٹ کر رہے تھے، نہ علاج کر رہے تھے۔ تو ان کو کورونا الاؤنس دینا آپ کی نااہلی ہے یا محکمہ صحت سندھ کے ان ملازمین کی بدبختی ہے کہ ان کو اب آپ اس اسٹیج کے اوپر آ کر کہیں کہ آپ سے ہیلتھ رسک الاؤنس واپس لیا جا رہا ہے؟ پھر آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کورونا رسک الاؤنس تو نہیں دیا تھا؟ اور اگر کورونا رسک الاؤنس دیا تھا تو ایسا کوئی دستاویزی ثبوت سائیں سرکار کے پاس ہے تو اسے میڈیا کے سامنے لانا چاہیے۔ لہذا اس قسم کی گفتگو کا کوئی حاصل نہیں۔ حکومت کی اپنی کمزوریاں
اور نااہلیاں اور بد انتظامی اور بد عہدی جو ہے اس کے اوپر حکومت کو غور و فکر کر کے جو کمٹمنٹ انہوں نے اپنے ملازمین سے کیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ملازمین سائیں سرکار کے ذاتی ملازمین نہیں ہیں، یہ ملازمین سول سرونٹ ہیں، اور سول سرونٹ کی حیثیت سے ان کے اپنے حقوق ہیں، ان کے اپنے فرائض ہیں۔ اور اگر آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس پوری احتجاجی تحریک کے دوران کوئی ایک پتھر چلا، کوئی ایک گملہ ٹوٹا، یہ وہ پرامن قانونی تحریک تھی کہ جس کا مہینے بھر انتظار کرنے کے بجائے حکومت کو پہلے ہی ہفتے میں اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے تھا۔ آپ نے خود اس معاملے کو طول دیا، اور پھر سونے پر سہاگا یہ کہ وزیر صحت سندھ، جو اب اس مذاکراتی ٹیم میں کہیں دور دور نہیں ہے، انہوں نے اس معاملے کو بڑھانے میں اور مزید اشتعال پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ابھی تک گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے آپ سے یہ مطالبات نہیں کیے گئے کہ جس طریقے سے آپ کی جمہوری حکومت میں ان کے ساتھ بدترین ننگی جارحیت پولیس کے ذریعے جو کی گئی ہے، میں شرجیل انعام میمن صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریڈ زون کیا؟ ریڈ زون کا مطلب یہ تو نہیں کہ ریڈ زون میں کوئی یہ دہشت گرد داخل ہو رہے تھے، یہ ریڈ زون میں داخل ہو کر کوئی دہشت گردی پھیلا رہے تھے، بد امنی پھیلا رہے تھے، پتھراؤ کر رہے تھے، کہ ریڈ زون میں جب داخل ہوں گے تو قانون حرکت میں آئے گا۔ وزیر اطلاعات کو یہ باتیں کرنا مناسب زیب نہیں دیتا۔ عوام کو بھی اچھی طرح یہ معلوم ہے اور ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ آپ خود کتنے قانون پسند ہیں۔ میں وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اتنے ہی قانون پسند ہیں تو یہ وزیر صحت جو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں، انہوں نے کس حیثیت سے پٹواری فہیم چاچڑ کو اپنا اسٹاف افسر بنا کر رکھا ہوا ہے؟ اس کے اسٹاف افسر کی حیثیت سے تقرری سپریم کورٹ آف پاکستان کے قانون کی اور حکم کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ جب آپ قانون پسندی اور قانون پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس پر خود آپ کو بھی عمل کرنا ہوگا۔ اب یہ نہیں چلے گا کہ آپ کے لیے کوئی اور سا قانون اور غریب عوام کے لیے کوئی اور سا قانون اور سرکاری ملازمین کے لیے کوئی اور سا قانون۔ اب آپ کو ایک ہی قانون کے تحت حق حکمرانی کا استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ سندھ کے باشعور عوام اپنے حقوق کے حوالے سے جاگ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ اب زیادہ ٹوپی ڈرامہ نہیں چل سکتا اور نہیں چلے گا، کیونکہ شرجیل انعام میمن صاحب کو شاید یہ نہیں معلوم ہے کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے اندر یہ حقوق طلب کرنے والوں میں 40% سے زائد ان کے ووٹر اور ان کے سپورٹر شامل تھے جو اپنا یہ حقوق مانگ رہے تھے۔ اور اگر حقوق مانگنا جرم ہے، حقوق مانگنا غیر قانونی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں، کس جمہوریت کو اس صوبے میں مضبوط بنانا اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر سندھ دھرتی جی نیانی بشرا آرائی کو میرا سلام ہو، جس نے ایک خاتون ہوتے ہوئے جس ظلم و بربریت کا ان کے ساتھ اور ان جیسی دیگر خواتین کے ساتھ پولیس نے برتاؤ کیا، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا نے دیکھا، اور دنیا میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی حکمرانی کا جو پیغام
سندھ پولیس کے ذریعے گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کو کارروائی تو اس سندھ پولیس کے خلاف عمل میں لانی چاہیے کہ جس نے ایک آپ کا خراب چہرہ عالمی برادری تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر سیلاب کی بات کی جا رہی ہے، تو جناب اس سیلاب کا حساب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب سے مانگا جائے، جنہوں نے بڑے لوگوں کی زمینوں کو بچانے کے لیے کٹ پہ کٹ اور شگاف پر شگاف لگوائے۔ اس سیلاب کو لانے میں قدرت سے زیادہ اس صوبے کے حکمران اعلیٰ، اور میں تو ان کو کہوں گا کہ نااہل اعلیٰ، انہوں نے جس طریقے سے کٹ لگوائے وہ بھی دنیا کو معلوم ہے اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ اور یہ جو سیلاب کی بدترین شکل ہے وہ بھی لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوا ہے جناب شرجیل انعام میمن صاحب، کہ آپ کے کیلے کے باغوں کو بچانے کے لیے پانی کی موٹروں کے ذریعے جو پانی نکال کر دوسروں کی زمینوں تک پھینک کر ان کو برباد کیا گیا ہے۔ تو سیلاب کی تباہی اور بربادی سے پہلے سیلاب کے بڑھانے میں آپ جو ہے اپنے کردار کا بھی عوام کو جواب دیں، اور سیلاب کے بعد جس طریقے سے آپ نے امدادی سامان کی تقسیم کے اندر امتیاز رکھا اور اپنے لوگوں کے علاوہ دوسروں تک امداد پہنچنے میں آپ رکاوٹ بنے، جڈو کے شہریوں کے ساتھ آپ نے امداد کی تقسیم میں دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور آپ کے ارکان اسمبلی اپنوں تک جس طریقے سے امدادی سامان بانٹتے رہے ہیں، اس سے بھی نہ تو دنیا میں کوئی آپ کا اچھا پیغام گیا ہے اور نہ سندھ دھرتی کے عوام میں آپ کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم ہوئی ہے۔ لہذا ان فضول سیاسی باتوں کے ذریعے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مطالبات کو ادھر ادھر کرنے کے بجائے فوری طور کے اوپر گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مطالبات پر ضروری نظر ثانی کے ساتھ ان کے جائز مطالبات کو پورا کیا جائے۔ اس رسک ہیلتھ الاؤنس کو چاہے اب آپ پروفیشنل الاؤنس کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، جو بھی نام دیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ حکومت کی جانب سے دی گئی کوئی چیز واپس لی گئی۔ میں یہاں پر اپنے پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات یاد دلاتا چلوں۔ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں جب سید خورشید شاہ وفاقی وزیر مذہبی امور تھے، لوگ کہتے ہیں کہ سرکاری کھاتے میں اگر کوئی پیسہ چلا جائے تو وہ پھر واپس نہیں ملا کرتا، لیکن یہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حاجیوں کی کچھ رقم زائد چلی گئی تھی، جو حج کی ادائیگی کے بعد تمام حاجیوں کو سید خورشید احمد شاہ نے اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے حکم پر واپس کی تھی۔ لہٰذا آپ کو اچھی روایت کے ساتھ، اچھی حکمرانی کے ساتھ سندھ دھرتی کے عوام کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میرے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔